چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ لالا اس ایشو پر دوبارہ سے ایک بار پھر سے بات کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی ریکویسٹ تو حکومتی سطح پر آنی چاہیے تھی, یعنی کہ وزیر اعلیٰ سندھ اگر یہ ریکویسٹ کرتے تو بڑی یہ فارمل ایک ریکویسٹ مانی جاتی, لیکن مخدوم جمیل الزماں اس کی ریکویسٹ کر رہے ہیں. اور کیا ہم اس سے یہ اندازہ لگائیں پارٹی آن بورڈ نہیں ہے, یا یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے بیکاز انہیں لگتا ہے کہ جو کوششیں کی گئی وہ تمام تر ناکام ہوئیں؟ شکریہ. اصل ایشو یہ ہے کہ مخدوم جمیل الزماں صاحب کے صاحبزادے کو یہ اس ٹینیور میں جو پیپلز پارٹی کا تیسرا ٹینیور چل رہا ہے اس میں اس کو وزارت نہیں ملی. اس کو وزارت پہلے ریونیو کی وزارت دی جاتی تھی, تو وہ 2 ٹینیور میں ان کے پاس وزارت رہی, تو اس لیے وہ اس ایشو پہ کبھی بھی نہیں بولیں, کیونکہ ڈاکوؤں کے خلاف یا ڈاکوؤں کے یہ جتنے بھی ایشوز ہیں اس پہ سب سے زیادہ آواز جو ہے وہ ARY نیوز اور میڈیا نے اٹھائی ہے. اور 10 سال پہلے مخدوم صاحب سوئے ہوئے تھے, اور ابھی جب کہ ان کو اقتدار میں حصہ نہیں ملا تو ان کو یاد آیا ہے کہ اپر سندھ میں ڈاکو ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہجرت کر رہے ہیں. یہ ایشو آج کا نہیں ہے, یہ کافی پرانا ایشو ہے. نہ صرف وہاں سے اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہجرت کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی کاروباری لوگ جو ہیں. اٹ میک سینس کہ اگر وہاں پر آپریشن کے باوجود کامیابی نہیں ملی تو بالآخر پھر وہ فوج سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں. سو اس میں کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو چاہ رہے تھے وہ نہیں ملا, یہ وجہ ہے؟ لیکن فوج سے مطالبہ دیکھیں, فوج سے مطالبہ تو ہم سب سے زیادہ کرتے رہے ہیں کہ فوج کو جو ہے وہ انٹروین کرنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ پولیس نے اب تک جتنے بھی آپریشنز وہاں پر کیے ہیں, چاہے انہوں نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیے ہیں, انٹیلیجنس بیس آپریشنز کیے ہیں, مگر اس میں مجموعی طور پر ان کو بہت بڑی کوئی کامیابی نہیں ملی. بہت کم لوگ ہیں, تقریباً پنجاب سے لے کر سندھ کے شکارپور اور کندکوٹ اور کشمور تک کے علاقے میں کوئی ملا جلا کے 150-200 ڈاکو ہوں گے, مگر ان 150-200 ڈاکوؤں نے سندھ گورنمنٹ کو بھی نتھیل ڈالی ہوئی ہے, علاقے کے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. آنے جانے والے لوگ جو ٹورس پنجاب اور KP اور دیگر علاقوں میں سفر کرتے ہیں ان کا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو ٹیکل کرنا چاہیے, اور جب تک ریاستی ادارہ سنسیئر ہو کر اس میدان میں نہیں آئے گا اور اس مسئلے کا حل نہیں نکالے گا تب تک یہ ممکن نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی, اور سندھ گورنمنٹ کا جو فیلیور مجھے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں نظر آتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو سردارس ہیں, اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہوا کرتے تھے, آج کل وہ بہت بڑی تعداد میں سردار سارے پیپلز پارٹی میں جمع ہو گئے. تو ان کے ہی ٹرائبس ہیں جن کے وہ وہاں پر لوکل سردار ہیں, تو وہ انہی کو پالتے ہیں, انہی کی چھپر چھاؤں کے نیچے یہ پنپ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کس طرح جو ہے وہ ایک مؤثر آپریشن کرنے کی اجازت دیں گے, یا پولیس کو خود مختار کریں گے کہ وہ وہاں پر ان کے علاقوں میں جا کر ان لوگوں کا کلا کما کریں؟ ایسا ہی ہوگا تو آپ کے پروگرام میں بھی ایسا ہی ہوگا لالا, تو پھر تو سندھ گورنمنٹ فارملی ریکویسٹ بھی نہیں کر پائے گی حکومت سے, وفاقی حکومت سے یا فوج سے کہ بھائی آ کے انٹروین کریں, کیونکہ یہ تو سردار ان سے ملے ہوئے ہیں. پھر تو کوئی حل نہ ہوا, کوئی حل نظر بھی نہیں آتا. جی بالکل آپ نے درست فرمایا, ایسا ہی ہے. اور اس کی وجہ یہ دیکھیں نا کہ گزشتہ الیکشن جو تھا تو اس بیلٹ میں جو اس کچے کے علاقے میں جو 8-10 سردار ہیں, ان میں سے 4-5 سرداروں کی فوٹیج تو ہم نے خود چلائی اپنے TV چینلز پر, کہ وہ نوٹیبل ڈاکو جن پر سندھ گورنمنٹ کا انعام ان کے اوپر تھا, ان کے سروں پر زندہ یا مردہ گرفتاری کی صورت میں ان پر انعام تھا, وہ لوگ ان کی الیکشن کیمپین چلا رہے تھے اور اندر سارے جو ہے وہ لوگوں کو, ووٹرز کو اور سپورٹرز کو لا رہے تھے اور لے جا رہے تھے اور ٹھپے لگوا رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ان کی فورس ہے جن کو وہ استعمال کرتے ہیں, اور یہ سردار جو ہے وہ کسی ایک پارٹی میں نہیں ہوتے. پیپلز پارٹی کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سندھ کے لوگ جو ہیں اصل ان کا ایسٹس ہیں, نہ کہ یہ سردار. یہ سردار کل کو کوئی وقت گھومے گا جب وہ پاور کوریڈور کی گیمز گھومتی ہیں تو اس میں یہ سارے سردار چھوڑ کر دوبارہ ان اسی طرح کا پارٹیوں میں, کنگز پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. یا جو اور اہم پرسنالٹی ہیں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ, ان میں پایا جاتا ہے اسی طرح کا کنسرن؟ دیکھیں چیف منسٹر سندھ جو ہے, چیف منسٹر سندھ ہوں یا بلاول صاحب ہوں, وہ اس حوالے سے بڑے جو ہے وہ مجبور نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو الیکٹیبلز چاہیے, اور الیکٹیبلز یہ لوگ ہیں ان علاقوں سے جیتتے ہیں. جیتنے کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں, کہیں دھونس اور دھاندلی, کہیں پر ان ڈاکوؤں کا استعمال بھی ہوتا ہے, اور کہیں پر اپنے
قبیلے کے لوگوں کا استعمال ہوتا ہے، ان کے ذریعے ہی یہ جیت کر اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں، مگر یہ الیکٹیبلس ہیں وہاں پر، اور یہ جب پیپلز پارٹی سے الگ ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹف ٹائم دیتے ہیں وہاں پر. تو اس لیے پیپلز پارٹی نے بھی ابھی یہ سمجھ لیا ہے کہ اب عوامی پالیٹکس تو ہو نہیں رہی ہے اس ملک میں، تو لہذا کوشش یہ کرے کہ الیکٹیبلس سارے جمع کر لیں تاکہ ہمیں زیادہ کوئی ٹف ٹائم نہ ہو، اور ان لوگوں کو شامل کر کے حکومت بنا لیں اور معاملات چلتے رہیں. تو جمیل الزماں کی جو آپ نے بات کی، تو ان کو یہ بات 15 سال سے ہی کرنی چاہیے تھی. وہ ایک بہت بڑے سندھ کے روحانی پیشوا ہے، ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، یہ درد کو محسوس کرنا چاہیے تھا. مگر یہ درد ان کا جو اس وقت نظر آ رہا ہے، وہ درد اصل میں اقتدار سے باہر کی صورت میں نظر آ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کی امپورٹنس پارٹی میں اتنی نہیں رہی، اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ درست فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ کسی بھی طاقتور شخص کو، جو انڈیویجول خود کو بہت بڑا طاقتور سمجھتا ہو، کیونکہ یہ روحانی پیشوا ہے، ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، تو وہ ان کو پارٹی میں اتنی بڑی اہمیت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ اس پارٹی میں، پیپلز پارٹی میں اگرچہ کسی نے رہنا ہے تو وہ سب سے بڑا مجھے مانے، اور اس کے بعد باقی معاملات آگے چلیں. تھینک یو سو مچ. اس بات پہ اختلاف ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو سو مچ لالا.